الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو کتنی پیاری فضیلت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی وہ کتاب کے اندر، کسی کاپی کے اندر، ڈائری کے اندر درود پاک لکھ رہے ہیں، جب تک لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اب وہ 10 سال لکھا رہے، 20 سال لکھا رہے، 50 سال لکھا رہے، جب تک لکھا رہے گا تو چند فرشتے ان کا کام یہ ہے کہ اس لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ عجب کرم کہ خود مجرموں کے حامی گناہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ یہ کیسا نرالا کرم ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اپنے گناہگار امتیوں کی بخشش کروانے خود تشریف لائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے دنیا میں ایک کاغذ پر درود پاک لکھا ہوگا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا لکھا ہوگا یہ درود پاک اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس کی برکت سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس گناہگار کو بخش دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ حدیث پاک میں ہے کہ سچی نیت افضل ترین عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ وہ مفتی مدینہ ہیں، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں پہلے دن جب میں حضرت امام مالک بن انس کی خدمت میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، آپ نے میرا نام پوچھا، پھر فرمایا اللہ اللہ، اے یحییٰ علم دین سیکھنے میں خوب کوشش کرو۔ تمہاری ترغیب کے لیے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ملک شام سے تمہاری عمر کا ایک نوجوان مدینہ منورہ میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا۔ وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، دوران طالب علمی اسے موت آ گئی۔ میں اس نوجوان کے جنازے جیسا کسی کا جنازہ نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ کا کوئی عالم، کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جو اس کے جنازے پر نہ آیا ہو۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر حضرت ربیع، حضرت زید بن اسلم، حضرت یحییٰ بن سعید اور حضرت ابن شہاب، یعنی اس وقت کے بہت بڑے علماء کرام نے اسے قبر میں اتارا۔ اس خوش نصیب طالب علم کی وفات کے تیسرے دن ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ خوبصورت نوجوان ہے، اس نے سفید لباس پہنا ہے، سبز امامہ سر پر سجایا ہے اور ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا آسمان سے اتر رہا۔ اب خواب دیکھنے والے نے اس کا یہ مقام و مرتبہ دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، ہے جوان تمہیں اس مقام پر کس چیز نے پہنچایا؟ تو نوجوان نے کہا
مجھے میرے علم دین نے یہاں تک پہنچایا۔ کیا فرمایا کہ مجھے یہاں تک میرے علم دین نے پہنچایا۔ علم کا ہر وہ باب جو میں نے سیکھا تھا، اللہ پاک نے ہر باب کے بدلے مجھے جنت میں ایک درجہ عطا فرمایا۔ پس علم دین کی برکت سے مجھے درجات ملتے گئے۔ اگرچہ میں طالب علم تھا مگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے علماء کے درجے تک پہنچا دیا گیا۔ اگرچہ میں طالب علم تھا مگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے علماء کے درجے تک پہنچا دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے انبیاء کرام کے وارثوں کے درجات بلند کرو۔ بے شک میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے کہ جو بھی عالم دین ہو یا طالب علم دین ہو، ان سب کو ایک ہی درجے میں رکھا جائے گا۔ وہ خوش نصیب طالب علم بولا، میں بھی طالب علم دین تھا، پس اللہ پاک نے مجھے بلند درجات عطا فرمائے، یہاں تک کہ میرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 2 درجات کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک درجہ وہ جہاں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور دوسرا درجہ وہ جہاں صحابہ کرام اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے موجود ہیں۔ ان 2 درجات کے بعد جو درجہ ہے وہ علماء کرام اور طلباء علم دین کے لیے ہے۔ طالب علم دین نے اللہ پاک کی عنایت کا مزید تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب میں علماء کرام والے درجے میں پہنچا تو وہاں موجود علماء کرام نے میرے خوب اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ علماء، یہ میری جنت ہے، یہ میں نے تمہیں عطا کی، یہ میری رضا ہے، بے شک میں تم سے راضی ہوں، میں تمہیں عطا فرماؤں گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور جس کی تم شفاعت کرو گے میں تمہاری شفاعت قبول فرماؤں گا۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی بھی الحمدللہ بے شمار ہزاروں علماء دین اب تک بنا چکی ہے، اور ابھی بھی داخلوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ ہمارے گھر میں سے کم از کم ایک تو عالم دین ہو۔ اب حافظ قرآن ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ با عمل جو حافظ ہوگا وہ 10 بندوں کو جن پر ان کی گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں لیتا جائے گا۔ لیکن جو دین کے عالم ہوں گے تو یہ جتنوں کو چاہیں، کوئی تعداد ہی نہیں ہے، جتنوں کو چاہیں گے یہ جنت میں لیتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ اگر ہم نے بھی اپنے بچوں کو عالم دین بنایا ہوگا تو انشاءاللہ ہم پہ بھی ضرور قیامت کے روز کرم ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ علامہ ابن بطال یہ ایمان افروز واقعہ لکھنے کی بات فرماتے ہیں، یہ تمام فضائل ان کے لیے ہے جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین سیکھیں اور اپنے علم پر عمل بھی کریں۔ آگے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے زبانی برگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ گو ذلیلوں خوار ہو کر دو کرم، گو ذلیلوں خوار ہو کر دو کرم، گو ذلیلوں خوار ہو کر دو کرم، پر سگے دربار ہو کر دو کرم، پر سگے دربار ہو کر دو کرم، آغا پلے کچھ نہیں حسن عمل، مفلس و نادار ہو کر دو کرم، مفلس و نادار ہو کر دو کرم، جذبہ حسن عمل ہے اور نائل ناقص و بیکار ہو کر دو کرم، آقا ناقص و بیکار ہو کر دو کرم، گو ذلیل و خوار ہو کر دو کرم، پر سگے
دربار ہوں کر دو کرم، صلو علی الحبیب۔ تو عاشقان رسول دیکھا آپ نے، خوش نصیب طالب علم کو علم دین کے لیے گھر بار چھوڑنے، خوب اخلاص اور محنت و لگن کے ساتھ طلب علم دین میں مصروف رہنے کی کیسی برکات نصیب ہوئیں۔ ذرا تصور تو کیجئے یہ نوجوان کیسا خوش بخت تھا، اس نے علم دین سیکھنے کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں سے جدائی اختیار کی اور ملک شام سے مدینہ پاک حاضر ہوا۔ علم دین سیکھتے سیکھتے سے موت آئی تو انعام کیا ملا؟ وقت کے تمام بڑے بڑے علماء اس کے جنازے میں شریک ہوئے، وقت کے ائمہ کرام نے اسے قبر میں اتارا، اور کرم بلائے کرم یہ کہ اللہ پاک نے اسے جنت میں بلند درجات عطا فرمائے۔ اے علماء کرام کے درجے میں مقام یا وہ اسے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی علم دین سیکھنا نصیب فرمائے۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، صلو علی الحبیب۔ اللہ پاک پارہ 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اور ان کے دو درجوں کے درمیان 5 سال کی مسافت کی دوری ہوگی۔ کتنے سو درجے بلند ہوں گے؟ 700 درجے بلند عام مومنین سے جو عالم دین ہوں گے، علماء ہوں گے، اور ہر درجے کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کی جو ہے وہ ہر 2 درجوں کی مسافت، یعنی 500 سال کی دوری پہ اتنا فاصلہ ہے۔ تو علماء کرام کی جو ہے وہ شان دیکھیے، تو غور فرمائیے علم دین کی کیسی بلند شان ہے کہ علماء کو روز قیامت عام لوگوں سے بہت اونچے درجات ملیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کامیابی کی بنیاد اور دین کا قطب ہے۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں، دنیا و آخرت میں کوئی کمال علم دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہاں تک کہ علم دین کے بغیر ایمان بھی ناقص رہتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، علم اللہ پاک کی برگاہ تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین دروازہ ہے، اور جہالت تمہارے اور اللہ پاک کے درمیان سب سے بڑا پردہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی شوق علم دین نصیب فرمائیے۔ آئیے علم دین کے فضائل پر چند احادیث کریمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ اور خطبہ من گھڑت قصے کہانیاں سنانے والے تھوڑے ہیں، دینے والے زیادہ اور مانگنے والے کم ہیں۔ اس زمانے میں عمل علم سے بہتر ہے۔ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب علماء کم اور خطبہ یعنی من گھڑت قصے کہانیاں سنانے والے زیادہ ہوں گے، دینے والا کم اور مانگنے والا زیادہ ہوگا۔ اس زمانے میں علم سیکھنا عمل کرنے سے افضل ہوگا۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور طلب علم دین کے لیے ہر چیز یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو علم دین سیکھنے کی کیسی عظیم برکات ہیں کہ طلب علم دین اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، علم سیکھتا ہے، دینی کتابیں پڑھتا ہے، قرآنی آیات اور احادیث یاد کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ عاشقان رسول
ابھی ہم نے جو حدیث پاک سنی، اس میں فرمایا گیا کہ علم جو ہے وہ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک سے کون سا علم مراد ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے اسکول کالج کی مروجہ دنوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے۔ لہذا سب سے پہلے اسلامی عقائد کا سیکھنا فرض ہے، اس کے بعد نماز کے فرائض و شرائط و مفسدات، یعنی نماز کس طرح درست ہوتی ہے، کس طرح ٹوٹ جاتی ہے، اس کا سیکھنا۔ پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہوں اس کے لیے روزوں کے ضروری مسائل، جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اس طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے، نکاح کرنا چاہے تو نکاح کے، تاجر کو تجارت کے، خریدار کو خریدنے کے، نوکری کرنے والے اور نوکر رکھنے والے کو اجارے کے، غرض ہے وہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کے موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اس طرح کے ہر ایک کے لیے حلال و حرام کے مسائل بھی سیکھنا فرض ہے۔ مسائل قلب، باطنی مسائل، یعنی باطنی فرائض مثلا عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہ، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ۔ اس طرح باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد، بدگمانی، بغض و کینہ وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس طرح مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں جیسا کہ وعدہ خلافی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، بدنگاہی، دھوکہ، ایذائے مسلم وغیرہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ضروری احکام سیکھنا فرض ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ خدایا ہم اسلام میاں کام سیکھیں، بچائیں جو دوزخ سے وہ کام سیکھیں۔ خدایا ہم اسلام میاں کام سیکھیں، بچائیں جو دوزخ سے وہ کام سیکھیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں، میں دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو دردہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی، اے ابو دردہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، میں وہ حدیث پاک سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ مدینہ منورہ سے ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کہاں پہ آئے؟ دمشق میں۔ حضرت ابو دردہ نے فرمایا، کیا تم تجارت کے لیے نہیں آئے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا، تجارت کے علاوہ دمشق میں تمہیں کوئی اور کام ہو جس کے لیے تم آئے ہو؟ عرض کی نہیں، میں تو صرف حدیث رسول سیکھنے کے لیے اتنے دور سے حاضر ہوا ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد ہی نہیں۔ اس پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب علم دین کے فضائل بیان کرتے فرمایا، میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو علم دین سیکھنے کے لیے کسی رستے پر چلے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طلب علم دین سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، بے شک زمین و آسمان کی تمام مخلوق یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی طلب علم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بے شک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، بے شک انبیاء کرام ورثے میں درم و دینار یعنی مال و دولت نہیں چھوڑتے، انبیاء کرام تو ورثے میں صرف علم دین چھوڑتے ہیں۔ پس جس نے علم دین حاصل کیا اس نے بڑا حصہ کر لیا۔ سبحان اللہ، ذرا غور تو فرمائیے کہ طلب علم دین کی کیسی بلند شان ہے۔ طلب علم دین کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، طلب علم دین کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، طلب علم دین کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق، فرشتے، درخت، پتھر، چرند،
پرند یہاں تک کہ مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور اہم ترین فضیلت یہ کہ علماء دین انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، اسی طرح نبوت کی وراثت علم دین سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ علی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی برگاہ میں ایک عبادت گزار اور ایک عالم کا ذکر کیا گیا۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا یعنی سب سے کم رتبے والے پر۔ یہ علماء کرام کی بے مثال فضیلت ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کتنی بلند ہے۔ آپ نبیوں کے تاجدار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد سب سے بلند رتبہ اور مقام جس ہستی کو ملا وہ مبارک ہستی میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اتنے بلند رسول مقبول فرما رہے ہیں کہ عالم دین کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت کم رتبہ امتی پر ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے سب سے کم رتبہ امتی کون ہے؟ ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ کی اس پر فضیلت کتنی ہے اسے یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ علماء کرام نے اس کا ایک اندازہ لگایا۔ علماء فرماتے ہیں سب سے کم درجہ امتی وہ ہے جس کے دل میں ایمان کا نور تو موجود ہے مگر اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ پھر اس کے اوپر مومن صالح یعنی نیک مسلمان کا درجہ ہے، پھر اس کے اوپر شہید کا، پھر اس کے اوپر معتقی پرہیزگار کا درجہ، پھر معتقی پرہیزگار سے اوپر ولی کا درجہ، پھر عام اولیاء سے اوپر اوتاد، اوتاد سے اوپر ابدال، ابدال سے اوپر قطب، قطب سے اوپر قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے اوپر غوث، غوث سے اوپر غوث اعظم، پھر اس طرح ولایت کے درجات ہیں۔ ان تمام درجے ولایت میں اونچا درجہ صحابی کا ہے، صحابہ کرام میں اونچا درجہ انصاری صحابہ کرام کا، انصار سے اوپر مہاجرین کا درجہ، اور مہاجرین میں سب سے اونچا درجہ صدیق کا، صدیق سے اوپر نبی، نبی سے اوپر رسول، اور رسول سے اوپر انبیاء اولو العزم، انبیاء اولو العزم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا درجہ، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اوپر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے۔ اللہ اکبر، اے عاشقان رسول غور فرمائیے، یہ صرف ایک اجمالی بیان ہے، حقیقت میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے یہ تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ صرف اجمالی طور پر ان جو ہے وہ درجات میں دیکھ لیا جائے تو ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ادنا امتی پر کتنے درجے فضیلت رکھتے ہیں۔ آپ حدیث پاک سنیے، ارشاد فرمایا ایک عالم دین عبادت گزار مسلمان پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے میری فضیلت ایک ادنا امتی پر ہے۔ یہ علماء کرام کی شان، اللہ پاک ہم سب کو بعمل عالم دین بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت امامہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو علم دین سیکھتے اور عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا اور بڑا ہو کر بھی اسی حالت میں رہا تو اللہ پاک قیامت والے دن اس کو 72 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا علم حاصل کرو کیونکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف خدا ہے، علم کی تلاش عبادت ہے، علم کی تکرار یعنی سبق یاد کرنے کے لیے بار بار پڑھنا تسبیح ہے، بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، علم کو اس کے حال پر خرچ کرنا نیکی ہے، علم حلال و حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، علم اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، علم باعث راحت ہے، علم رفیق سفر ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، علم تنگ دستی خوشحالی میں رہنما ہے، علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، علم دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ پاک علم کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ پاک علم کے ذریعے قوموں کو امام بنا دیتا ہے، پھر ان کی پیروی کی جاتی ہے، علماء کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، فرشتے علماء کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں،
علماء کے لیے ہر خشک و تر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے جانور سب دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ علم دل کی زندگی ہے، علم اندھیرے میں آنکھوں کا نور ہے، علم کے ذریعے بندہ اولیاء کرام کی مناظر کو پا لیتا ہے، علم عمل کا امام ہے، علم جو ہے وہ عمل کی تابع ہے، اور خوش نصیبوں کے دل میں علم ڈال دیا جاتا ہے، عمل علم کے تابع ہے، جبکہ بدبختوں کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو خوش بخت جو ہوتے ہیں ان کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے غموں اور پریشانیوں کو کافی ہوتا ہے، اور جس کے غموں اور پریشانیوں کو رب کائنات کافی ہو، پھر اس کے لیے کوئی غم نہیں رہتا، کوئی دکھ نہیں رہتا۔ پھر وہ کہتا ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں۔ صلو علی الحبیب۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ پاک اس کے غموں اور پریشانیوں کو کافی ہوتا ہے جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ عاشقان رسول ہمیں چاہیے کہ ہمت کریں، نفس سستی دلاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، ان کی ایک نہ سنیں۔ اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان پر دھیان لگائیں، علم دین سیکھنے میں جو ہے وہ مصروف ہو جائیں۔ پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، قربانیاں بھی دینی پڑ سکتی ہیں، مگر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ القریب اللہ پاک ان غموں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، اور رزق بھی ایسی جگہ سے انتظام فرما دے گا جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو الحسن فقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مشہور محدث حسن بن سفیان کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے فرمایا، جب مجھے علم دین سیکھنے کا شوق ہوا، اس وقت میں نوجوان تھا، ہم چند دوست مل کر علم دین حاصل کرنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ہم نے استاد تلاش کرنا تھا۔ بڑی تلاش کے بعد ہم اس زمانے کے بہت بڑے محدث صاحب کے پاس پہنچے، اور وہ ہمیں روزانہ احادیث لکھوایا کرتے۔ ہم سب دوست ایک مسجد میں رہتے تھے، پردیس تھا، غربت تھی، تنگ دستی تھی، کوئی ہماری مشقتوں اور تکلیفوں سے واقف نہیں تھا۔ ہم نے کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی مشقت کا رونا نہیں رویا۔ ایک بار یوں ہوا کہ ہمارے پاس جتنے پیسے تھے سب ختم ہو گئے، فاقہ کشی شروع ہوئی، یہاں تک کہ ہم نے 3 دن اور 3 راتیں بھوکے رہ کر گزار دیں۔ بھوک کی وجہ سے کمزوری بڑھ گئی، چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا۔ حضرت حسن بن سفیان فرماتے ہیں، اس بھوک کی حالت میں 4تھا دن بھی آ گیا، اب تو کمزوری کی انتہا ہو چکی تھی۔ چنانچہ میں مسجد کے ایک کونے میں گیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی، اور نماز کے بعد دعا مانگی۔ ابھی میں دعا سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ مسجد میں ایک نوجوان داخل ہوا۔ اس نے پوچھا، حسن بن سفیان کون ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں۔ نوجوان بولا، ہمارے شہر کے حاکم طولون نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ حاکم کو بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ وہ نوجوان بولا، میں خادم ہوں، آج صبح مجھے ہمارے حاکم نے بلایا اور کہا فلاں محلے کی مسجد میں جاؤ، وہاں دین کے طالب علم ہیں، وہ 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں، انہیں کھانا بھی پہنچاؤ اور کچھ رقم بھی دے آؤ، اور ہاں میری طرف سے معذرت بھی کرنا کہ مجھے ان کی حالت کا علم نہ تھا، کل میں خود ان کی برگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگوں گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے، حاکم شہر کی یہ باتیں سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا، علی جاں آخر اس عنایت کا سبب کیا ہے؟ حاکم بولا، رات میں بستر پر لیٹا، ابھی آنکھیں بند ہوئی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، اس نے نیزے کی نوک میرے پہلو میں رکھ دی اور کہا فوراً اٹھو اور حسن بن سفیان اور ان کے ساتھیوں کی مدد کرو،
اور رائے علم دین کی مسافر ہیں، 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں، تیرے شہر کی فلاں مسجد میں قیام فرما رہے ہیں۔ حاکم کہتا ہے میں نے اس گھوڑے سوار سے پوچھا آپ کون ہیں؟ بولا میں اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں طلب علم دین کی اس حالت سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ اب دیر نہ کرو، فوراً ان کی خدمت کا انتظام کرو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ گھوڑے سوار میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے علم دین کی طلب کے لیے کیسے کیسے جو وہ انتظامات ہو جاتے ہیں۔ لہذا غربت و افلاس، مال و دولت کی کمی سے مت گھبرائیے، ہمت باندھیے اور علم دین سیکھنے میں مصروف ہو جائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم دین سننے والے بنو یا علم دین سے محبت کرنے والے بنو، 5ویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ بھلائی کی باتیں سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، بے شک میں علم دین سکھانے والوں اور سیکھنے والوں کی قبریں روشن فرماؤں گا، انہیں قبر میں بالکل وحشت نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ بعد نماز عصر شیاطین سمندر پہ جمع ہوتے ہیں، ابلیس کا تخت لگتا ہے، شیاطین کی کارگزاری پیش ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے اتنے شرابیں پلائیں، کوئی کہتے ہیں اس نے اتنی بدکاریاں کروائیں۔ شیطان نے سب کی سنی۔ کسی نے کہا میں نے آج فلاں طالب علم دین کو پڑھنے سے بعد رکھا۔ شیطان یہ سنتے ہی تخت پر سے اچھل پڑا اور اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا انتا یعنی تو نے زبردست کام کیا۔ باقی شیاطین یہ کیفیت دیکھ کر جل گئے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ان کو کچھ نہ کہا، اور اس شیطان کے چیلے کو طلب علم دین کی صرف ایک چھٹی کروا دینے پر اتنی شاباش دی۔ ابلیس بولا تمہیں نہیں معلوم جو کچھ تم نے کیا سب اسی علم دین پڑھنے سے روکنے والوں کا صدقہ ہے۔ یعنی تم نے اگر کسی کو جو ہے وہ شراب پلائی، بدکاری کروائی تو ان کے پاس دین کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے وہ تمہارے بہکاوے میں آ گئے۔ اگر دینی علم ہوتا تو وہ لوگ گناہ نہ کرتے۔ تو معلوم ہوا شیطان کا سب سے بڑا ہدف مسلمانوں کو علم دین سے روکنا ہے۔ اگر جب مسلمان علم دین سیکھنے سے رک جائے تو اس کا گناہ سے بعد رہنا بہت دشوار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم دین حاصل کریں، اس میں کسی قسم کی سستی نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سے محبت و الفت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی علم دین کا نور دنیا بھر میں پھیلانے میں مصروف عمل ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت ملک و بیرون ملک میں ہزاروں جامعات المدینہ چل رہے ہیں، جہاں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو الگ الگ جامعات المدینہ میں عالم و عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں علم تفسیر، اصول تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، علم فقہ، اصول فقہ، علم کلام، مختلف علوم لغت مثلا علم نحو، علم صرف، علم بیان، علم بدیع، علم معانی وغیرہ تقریباً 15 علوم و فنون سکھائے جاتے ہیں۔ اب تو اللہ پاک کے فضل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے دعوت اسلامی کا اپنی تعلیمی بورڈ کنز المدارس بھی بن چکا ہے۔ جامعۃ المدینہ میں امتحانات کنز المدارس بورڈ کے تحت ہی دلوائے جاتے ہیں اور ایم.اے اسلامیات کی ڈگری بھی دی جاتی ہے۔ جامعۃ المدینہ میں داخلے جاری ہیں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیجئے، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو داخل کروائیے، اپنے عزیز رشتہ داروں، دوست احباب کا ذہن بنائیے، انہیں بھی جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیے۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے تحت پاکستان کے کچھ شہروں میں نائٹ جامعۃ المدینہ بھی چل رہے ہیں۔ یہاں بھی ہے وہ مغرب کے بعد غالباً کلاس چل رہی ہے رات کی جامعۃ المدینہ کی، جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں تو وہ دن کو نہیں پڑھ سکتے، تو دعوت اسلامی نے یہ سہولت دی کہ آپ رات کو اپنا کچھ نہ کچھ وقت دے دیں، دین کا علم حاصل کریں۔ تو جس میں جاب ہولڈر، یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹ اور کاروباری مصروفیات رکھنے والوں کے لیے عالم کورس
اور 2 سالہ کورس کی رات کی کلاسز ہوتی ہیں، آپ بھی جو ہے وہ درس نظامی یا 2 سالہ کورس میں داخلہ لے لیجئے اور علم دین سیکھنے اور دین کی خدمت میں مصروف ہو جائیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عالم بعمل بن کر دوسروں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عاشقان رسول علم دین سیکھنے کا ایک آسان ترین ذریعہ مدنی مذاکرہ ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری ہر ہفتے کو رات عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ دنیا بھر سے عاشقان رسول کے پوچھے گئے سوالوں کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہے، یعنی دعوت اسلامی کے یا وہ تنظیمی طریقہ کار کے مطابق ایک مسجد ذیلی حلقہ کہلاتی ہے۔ تو اگر ہر مسجد کے اندر دعوت اسلامی کی 12 دینی کام شروع ہو جائیں، ان میں کچھ روز کے ہیں، کچھ ہفتہ وار ہیں اور کچھ ماہانہ ہیں، ہر روز کے 5 ہیں، 5 ہفتے کے ہیں اور 2 ماہانہ ہیں، مہینے کے ہیں۔ تو ہفتہ وار 5 دینی کاموں میں سے ایک مدنی کام مدنی مذاکرہ بھی ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، دنیا و آخرت کی بہتری پانے، اولیاء کرام کا فیضان حاصل کرنے، دل میں عشق رسول بڑھانے، علم دین کے نور سے آراستہ ہونے اور نیک نمازی بننے کے لیے مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ آئیے ترغیب کے لیے مدنی مذاکرے کے ایک مدنی بار سنتے ہیں۔ تحصیل تلہ گنگ، ضلع چکوال، صوبے پنجاب، پاکستان کے ایک اسلام بھائی کا کہنا ہے، پہلے میں معاشرے کا بہت بگڑا ہوا انسان تھا، سگریٹ، چرس، شراب جو ملتا اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا۔ ایک بار مجھ پر کرم ہوا اور میں نے رمضان المبارک کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ روزانہ رات کو مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھنا بھی نصیب ہو گیا۔ امیر اہل سنت کی حکمت بری باتوں نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ الحمدللہ میں نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور چہرے کو داڑھی شریف سے سجا لیا۔ 5 نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کرنے لگا۔ مجھے نمازیں پڑھتا دیکھ کر میرے 12 سالہ بیٹے اور 10 سالہ بیٹی نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بیٹا تو با جماعت نماز کے لیے ادائیگی کے لیے میرے ساتھ مسجد جاتا ہے۔ تو کیسی برکتیں ہیں، اور ہمارے تلگنگ کی یہ مدنی بہار ہے۔ تو کوشش فرمائیں، جو اسلامی بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں تو آپ اپنے گھر میں تو دیکھتے ہوں گے، اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں، کوئی ایک جگہ اپنی جو ہے وہ فکس کر لیں کہ فلاں جگہ جو ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر دیکھنے کی ترکیب، تو کتنے نہ جانے الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر بے نمازی بن گئے، کتنا مدنی مذاکرہ دیکھ کر جو حافظ قرآن اپنے بچوں کو بنانے والے بن گئے، کئی عالم دین بن گئے۔ الحمدللہ مدنی مذاکرہ کسی غیر مسلم نے دیکھا تو اسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ حرام کمانے والے نے کسی دیکھا تو اسے حلال روزی کمانے کا ذہن مل گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مدنی مذاکرے کو جو ہے وہ مس نہیں کریں، ہر ہفتے کو جو ہے وہ مدنی مذاکرہ ہم دیکھیں، اجتماعی طور پر دیکھنے کی ترکیب بنائیں۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ 2 فرامین مصطفیٰ، قبروں کی زیارت کرو کیونکہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور دوسرا، جو اپنے والدین دونوں یا ایک ہی قبر کو ہر جمعہ کے دن زیارت کرے، کل بھی جمعہ کا دن ہے تو جو جمعہ کے دن اپنے والدین دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کریں، اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا۔ عاشقان رسول مسلمانوں کی قبروں کی زیارت سنت اور مزارات اولیاء کرام شہداء اعظام کی حاضری سعادت بر سعادت اور انہیں سال ثواب پسندیدہ ہے۔ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو۔ قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے۔ قبرستان میں اس عام راستے سے جائیں جہاں ماضی میں کسی بھی مسلمان کی قبریں نہ تھیں، جو راستہ